اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں ایمان کے بارے میں جاننا، اس کو سمجھنا اور اس کو عمل میں لانا۔ ایمان انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کا تعلق نہ صرف اس دنیا سے بلکہ آخرت کی دنیا کا بھی تمام دار و مدار اس ایمان پر ہے، اور صرف اس ایمان ہی پر تولے جائیں گے تمام اعمال۔ کہنے کو بہت آسان لفظ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بڑی دور رس نظر چاہیے اور بہت غور و فکر کرنے کی اس میں ضرورت ہے۔ لیکچر لینتھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کو ہر طرح سے سمجھا جائے، جانا جائے، تاکہ ہم جب اس دنیا کو چھوڑیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہم ان لیکچر میں دیکھیں گے کہ آیا یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یا اللہ خاتمہ بال ایمان کرنا، یہ ایمان ہے کیا، اور ایمان پہ ہی اتنا کیوں زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور مدد کے ساتھ ان لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں جو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، دینی اصطلاح کہہ سکتے ہیں آپ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے، یعنی بغیر دیکھے، محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو آپ ایک دم کہیں گے کہ جی بالکل ہم مانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ دیکھنے میں آسان لفظ، سننے میں آسان لفظ، اور یہاں تک بھی بہت آسان۔ ہم اسے جب اللہ نے چاہا، اس کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ ڈیپلی دیکھیں گے تو پھر ہمیں بہت سی چیزوں پہ رک کے یہ سوچنا پڑے گا کہ اب تک جو میں نے لائف گزاری کیا میری ایمان والی لائف تھی، اور پھر وہاں پہ ہم ایک نیا موڑ لیں گے، اور جو راستہ ہم نے خدا نخواستہ غلط راستے پہ قدم رکھا تھا وہاں سے ہم واپس ٹرن لیں گے اور ایمان والے راستے پہ اپنے قدم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو، لا الہ الا اللہ، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدونی، پس میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں، وقال اللہ تعالی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں، اور اپنے رب ہی پہ توکل وہ کرتے ہیں۔ جب تک رب کی معرفت نہیں ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم نہیں جان پائیں گے، اس وقت تک ہم ایمان نہیں جان پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کا نام آتا ہے
تو ہم جھوم لیتے ہیں، اور جب اس کے احکام آتے ہیں تو ہم گھوم لیتے ہیں۔ یعنی نام تو لے کے ہم جھومتے ہیں، لیکن ان کے احکامات سن کر ہم وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ ایمان جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کے صرف جھوما نہیں جاتا، بلکہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 175 میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ عن قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ یعنی جب بھی رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی، وہاں ان کی مدد فرمائی جائے گی۔ سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 82 میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرکت نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یلبسونا لباس اس کا روٹ ہے، لامباسی لباس، پہنا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے باڈی کو، یعنی ایمان میں شرک کو نہیں لپیٹ دیا، اور ان کے لیے یہی لوگ ہیں جو امن والے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اور اس آیت پہ آگے انشاءاللہ ساری احادیث بھی آئیں گی کہ صحابہ کرام نے کہا کہ کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، تو کہا گیا کہ اس سے ظلم شرک ہے۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور بہت خوبصورت آیت، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سورۃ الانعام 162۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کے پالنے والے ہیں۔ ان آیات کو کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آغاز ہی میں ان آیتوں کو جانیں، غور کریں اور دیکھیں کہ ایمان وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں قرآن میں نے تو چند آیتیں کوٹ کی نا، کہ آیات اتری اور قرآن اترا ہی ایمان کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایمان ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ تو یہ کون سا ایمان ہے جس کے بارے میں اس قدر آیات اور پھر آگے احادیث کا بھی اتنا بڑا ایک آپ کو صغیرہ ملے گا، ایک خزانہ ملے گا؟ تو انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ لیکچر لینتھی ہو سکتے ہیں، لیکن سٹیپ پر سٹیپ آگے بڑھیں گے۔ آج ہمارے جاننے کے لیے یہی کافی ہے۔ ایمان لغت میں، یعنی آپ لغت کی کتاب نکالیں، ڈکشنری نکالیں، تو کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام، اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن آہستہ آہستہ آپ کی سمجھ میں آئے گی،
اور دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ نے چاہا ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کی نماز، آپ کا سب کچھ صرف رب العالمین کے لیے رہ جائے گا انشاءاللہ. اگلے لیکچر تک اللہ حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اجاز.